پوری دنیا اس وقت اسرائیل کے ایران پر حملے کے حوالے سے پریشان بھی ہے، مسلمان دکھ میں مبتلا ہیں کہ ایک چھوٹا سا اسرائیل پوری دنیا کے لیے ایک جارح بن کر سامنے آیا ہے۔ لبنان، یمن، شام، غزہ اور اب ایران، اس حوالے سے بعض حقائق ہمیں سامنے رکھنے چاہیے۔ اسلامی تعاون تنظیم، امریکہ، بعض یورپی ممالک ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے جب بھی کسی سمت قدم آگے بڑھانے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس سے یہ معاملہ رک جاتا ہے۔ 7 اکتوبر سے پہلے بھی یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی کوششوں سے 2 ریاستی حل، جس پر اسلامی تعاون تنظیم اتفاق کر چکی ہے، عرب لیگ اتفاق کر چکی ہے، اس کی طرف مثبت پیش رفت ہو جائے گی، لیکن 7 اکتوبر کا معاملہ ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد نیتن یاہو کا یہ کہنا کہ میں نے 2 ریاستی حل جو ہے اور ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام جو ہے وہ غزہ میں دفن کر دیا، اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اسرائیل کس طرح کا کھیل کھیلتا ہے۔ اب ایک بار پھر اقوام متحدہ کے تحت سعودی عرب اور فرانس کے تعاون سے اقوام متحدہ میں فلسطین پہ کانفرنس ہونے جا رہی تھی، جس کے اندر بہت سے یورپی ممالک اور فرانس فلسطینی ریاست کے قیام کو تسلیم کرنے کا اعلان کرنے والے تھے، اور اسی طرح امریکہ کے ساتھ ایران کے جو جوہری پروگرام پر مذاکرات تھے وہ ان میں پیش رفت ہو رہی تھی جو عمان میں ہو رہے تھے، تو اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ آج ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ لبنان، یمن، شام، ایران، آگے کس کی باری ہے؟ یاد رکھیے یہ ایک منظم منصوبہ ہے کہ جن اسلامی ملکوں کی فوج مضبوط تھی ان کو کیسے تباہ کیا جائے۔ اس میں پہلے عراق کو دیکھ لیجئے، لیبیا کو دیکھ لیں، شام، یمن اور ایران، اور 1 ماہ پہلے ہمیں بھی ٹسٹر لگایا گیا، ہمیں بھی چیک کرنے کی کوشش کی۔ ہندوستان اور اسرائیل دونوں نے مل کر پاکستان پر حملہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے ہماری سیاسی اور عسکری قیادت اور مذہبی قیادت نے اور ہماری قوم اور فوج نے مل کر اس کا ایسا بھرپور جواب دیا، اور اللہ کی مدد اور نصرت آئی کہ ہم بنیان المرصوص بنے، اور اللہ نے معرکہ حق میں ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ ذرا سوچئے، اگر پاکستان آج ایٹمی قوت نہ ہوتا، پاکستان کے پاس ایک مضبوط فوج نہ ہوتی، اور پاکستانی قوم اور فوج کا اتحاد نہ ہوتا، تو ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ ہمارا دشمن ہم میں تقسیم پیدا کرنا چاہتا ہے۔ آج بھی ایران کے مسئلے پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایران نے ماضی میں شیعہ سنی حوالے سے کیا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں اس طرح کی باتیں کرنا صرف اور صرف اسرائیل کو تقویت دینا ہے۔ وہ عرب ممالک جو دکھی تھے، زخمی تھے، جب انہوں نے سارا کچھ چھوڑ کر ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور سب سے پہلے عام ریکارڈ ہے کہ ایران پر حملے کے حوالے سے سعودی عرب نے جو کوشش کی کہ اس حملے کو روکا جائے، اور سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے آخری حد تک اپنی اس حوالے سے محنت کی، اور جب نہیں روک سکے تو سب سے پہلے مذمت بھی سعودی عرب کی طرف سے آئی، جس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ایران پر حملہ ہوگا تو سعودی عرب خاموش رہے گا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس وقت سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان، سعودی عرب کے وزیر خارجہ امیر فیصل بن فرحان جس طرح گزشتہ 2 روز سے
عالمی دنیا اور عالمی قائدین سے رابطہ کر کے اس جنگ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کسی سے مخفی نہیں رہا ہے۔ خواہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوں، خواہ برطانیہ کے وزیر اعظم ہوں، خواہ طیب اردگان ہوں، اور اب ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی مختلف سربراہوں سے رابطے کرنے شروع کیے ہیں، ایرانی پریزیڈنٹ سے بھی بات کی ہے، اور ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ کو وحدت اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ ماضی میں کس نے کیا کیا ہے وہ خود اپنے اندر اپنا احتساب کرے گا اور کرنا ہوگا اسے۔ اب ملیشیاؤں کا دور نہیں ہے، نہ ہی کوئی ملک یہ سوچ سکتا ہے یا سوچے گا کہ وہ دوسرے ملک کو شیعہ سنی یا اپنی پراکسیز کے ذریعے کمزور کر سکے۔ بہت اچھی بات شام کے صدر احمد الشرعی نے کی کہ ہم دکھی ہیں اسرائیل سے بھی اور ہم دکھی ہیں ایران سے بھی، لیکن موجودہ حالات میں اسرائیل نے جو ایران پر حملہ کیا ہے یہ ناقابل قبول ہے۔ ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ یاد رکھیے، اس سارے عمل کے پیچھے ہمیں غزہ کو نہیں بھولنا ہے، فلسطین کو نہیں بھولنا ہے، اس لیے کہ اسرائیل یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کو روکا جائے، اور یہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل وہ وقت آنے والا ہے جب ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہوگا۔